قرض دینا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قرض صدقہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ صدقہ سے علاج، صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو کیونکہ صدقہ بیماریوں اور پیش آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا جو کسی مومن یا مومنہ پر بہتان لگائے یا اس کی نسبت وہ بات کہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ اس کو آگ کے پشتوں پر جگا دے گا۔ خیرات مت روکو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ غریب رشتہ داروں پر صدقہ کرنا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کسی غریب کو دینے پر صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقہ کا دوسرا صلہ رحمی کا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جاسوسی نہ کرو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی قوم کے باتوں پر کان لگایا جسے وہ ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں پر پگھلتا ہوتا نبا ڈالا جائے گا۔ تیرا اپنے مومن بھائی کو خوش کر دینا، اس کا قرض ادا کر دینا یا اس کو کھانا کھلانا افضل اعمال میں سے ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا۔ دکھاوے سے بچے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا معمولی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کوئی کام خالص اللہ کے لیے کرنا، جبکہ ریاکاری دکھاوا کا مطلب ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے تاکہ وہ تعریف کرے، عزت و افضائی کرے یا اس کی نظر میں قدر و منزلت پیدا ہو۔ اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ جب اہل شام تباہ و برباد کا شکار ہو جائے تو پھر تم میں کوئی بھی خیر باقی نہ رہے گی۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بولو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب امانت لو تو اسے ادا کرو، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنے نگاہیں نیچے رکھو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو یعنی کس پر ظلم نہ کرو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔